السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ حج کا ماہ قریب آ رہا ہے۔ اس مہینے میں پوری دنیا کے لوگ حج ادا کرنے کے لیے مکہ شریف تشریف لے جاتے ہیں۔ مکہ شریف یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ مکہ شریف یہ وہی جگہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کرنا مقصود سمجھا تو زمین کی ابتدا کعبہ شریف کے نیچے سے کی گئی، اور انسانی آبادی کا آغاز بھی مکہ شریف سے ہوا۔ جب آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنانے کا فیصلہ کیا گیا تو عرب ہی کی 60 قسم کی مٹیوں سے آدم علیہ السلام کے پتلے کی خمیر کو بنایا گیا، اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کا آغاز اس لیے فرمایا کہ اللہ کو اپنے محبوب جان دو عالم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی شہر میں پیدا کرنا تھا۔ فی المختصر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو 5 چیزیں فرض کی ہیں ان میں ایک حج بھی ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حج کی آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ حج کرنا فرض ہے، تو ایک صحابی عرض کرنے لگے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہے۔ انہوں نے پھر وہی سوال پوچھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مرتبہ پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری بار انہوں نے یہی سوال پوچھا، تب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ابھی ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، لیکن حج پوری زندگی میں صرف ایک ہی بار فرض ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو بیت اللہ بنانے کا حکم دیا گیا تو 8ویں ذی الحجہ کو آپ نے غور کیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مجھے اس کا کیا بدلہ ملے گا۔ حکم الہی ہوا کہ اس کے اول طواف میں تمہاری ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ عرض کی مولا کچھ اور دے دے۔ رب نے فرمایا تمہاری اولاد میں جو طواف کرے گا اس کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر عرض کی مولا کچھ اور دے دے۔ پھر حکم الہی ہوا جو حاجی طواف کرتے ہوئے جس کے بھی لیے دعا کرے گا اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ تمامی حضرات میں جس کو بھی حج کرنے کا شرف حاصل ہو اس کو چاہیے کہ تمام امت محمدیہ کی مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ناظرین، آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے 9 سال بعد رجب المرجب کے مہینے میں جنگ تبوک پیش آئی۔ جنگ تبوک یہ وہ جنگ تھی جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان پیش آئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی، اور اسی سال امت محمدیہ پر حج فرض ہوا۔ مسلمانوں کا پہلا 300 حاجیوں کا قافلہ حضرت صدیق اکبر کی امارت میں روانہ ہوا۔ اس حج کے بعد کافروں کا آئندہ حرم میں داخل ہونا منع ہو گیا۔ یہی وہ آخری حج تھا جس میں مسلمانوں کے ساتھ حج میں کافر بھی شریک تھے۔ جب 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق کی سرکردگی میں سورہ برات کا اعلان کیا گیا اور فرمایا گیا کہ اگلے سال کوئی بھی مشرک حج کرنے نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی ننگے ہو کر طواف کرے گا، تو عرب کے مشرکوں نے مکہ کے مسلمانوں سے کہا تم نے ہمیں حج سے تو روک دیا، اس کا انجام بھی دیکھ لینا۔ حج میں تجارت کا سامان ہم ہی باہر سے لاتے ہیں اور تمہاری آمدنی ہمارے ہی ذریعے ہوتی ہے، اگر ہم نے آنا چھوڑ دیا تو تم بھوکے مر جاؤ گے۔ اس پر کچھ مکہ والے پریشان ہوئے۔ تب سورہ توبہ کی وہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ رزق دینے والا اللہ ہے، اسی پر توکل کرو، وہ تمہیں پہلے سے زیادہ روزی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ روزی دینے والا فقط اللہ ہے، اس کا ہر کام حکمت ہے۔ اس نے کسی کو زیادہ مال غنیمت سے نوازا اور کسی کو کم سے، لیکن جس کو جو دیا اس کے لیے وہی بہتر ہے، باوجود اس کے کہ کچھ لوگ مال حرام سے ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ آج کے اس دور میں جائز یعنی حلال رزق کمانا بہت دشوار ہے، لیکن حرام روزی کمانے والے کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ کوئی چوری کے ذریعے رزق کما رہا ہے تو کوئی سود کھا کے، تو کوئی کسی کا حق مار کر تجوری پر کر رہا ہے، اور ایسی ہی کمائی سے حج اور عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ حضور فرماتے ہیں جو مال حرام لے کر حج کو جاتا ہے اور جب لبیک کہتا ہے تو ہاتف غیبی اسے جواب دیتا ہے کہ نہ تیری لبیک قبول اور نہ تیری خدمت قبول، اور تیرا حج تیرے منہ پر مردود یعنی مار دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جو مال حرام
تیرے قبضے میں ہے، اسے اس کے مستحقین کو واپس کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو مال حرام سے محفوظ رکھے اور جائز کمائی سے حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بیت اللہ کا دیدار اور ساتھ ہی مدینہ شریف کی حاضری نصیب عطا فرمائے اور روضہ رسول خدا نصیب عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج کے واسطے آیا پھر اس نے میری زیارت کی تو گویا اس نے مجھ کو حیات میں دیکھ لیا، اور جس شخص نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی گویا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں اور ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کے من میں کوئی بھی ڈاؤٹس ہو ای میل کر یا کمنٹ کر سوال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔